جموم پر حملہ۔ ربیع الآخر سن 5 ہجری۔ بنو سلیم اہل جموم وادی فاطمہ میں سے تھے۔ انہوں نے معرکہ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف ابو سفیان کو مدد دی تھی۔ ان میں سے 700 جانبازوں نے ابو سفیان کے ساتھ جنگ میں شرکت کی۔ یہ اسے وادی مرزہران یعنی وادی فاطمہ میں ملے جبکہ وہ اپنے راستے پر مدینے جا رہا تھا۔ جن اعراب نے غزوہ احزاب میں شرکت کی ان میں بنو سلیم بھی تھے۔ یہ اپنی اس کارروائی کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے والے دشمن بن گئے۔ اس لیے یہ ایک بدیہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کو ان کے گھروں میں لے جا کر خواہ وہ دوری پر ہی واقع ہوں تادیبی سبق دیں، جیسا کہ آپ نے دیار بنی سلیم میں جو کہ مکہ کے قریب واقع ہیں جنگ کی، تاکہ ان مشرک اعراب کے اذہان میں یہ بات راسخ کر دیں کہ مسلمان جزیرے میں جنگ کے لیڈر ہیں اور وہ دشمن کے علاقے میں جہاں چاہیں جنگ کو منتقل کر دینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ جنگ کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں ایک سریہ دیار بنی سلیم کی طرف غارت گری کرنے اور جموم میں انہیں دہشت زدہ کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت زید بن حارثہ نے ان پر غارت گری کی تو آپ کو راستے میں مزنیہ قبیلے کی ایک عورت ملی جسے حلیمہ کہتے تھے۔ اس نے انہیں بنی سلیم کی ایک فروگا کے متعلق بتایا۔ انہوں نے ان پر غارت گری کی اور ان پر ٹوٹ پڑے۔ بنو سلیم میں سے جو لوگ بھاگ سکے وہ بھاگ گئے اور باقی سریہ کے جوانوں کی قید میں آ گئے۔ اسی طرح حضرت زید رضی اللہ عنہ کے جوانوں نے بہت سے اونٹوں اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور حلیمہ مزنیہ اور اس کے خامند کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ مدینہ واپس لے آئے۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کو سریہ کی رہنمائی کرنے کی وجہ سے آزاد کر دیا۔ عیس کا حملہ، جمادی الاولی سن 5 ہجری۔ اس حملے کا سبب یہ بنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک قافلہ شام سے سامان لے کر مکہ کی طرف واپس آ رہا ہے۔ ان دنوں قریش اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی صلح یا معاہدہ نہ تھا، بلکہ دونوں جنگ کی حالت میں تھے اور فریقین کے درمیان فدا حد درجے کشیدہ تھی۔ خصوصاً مسلمان اس ظالم اور خوفناک جنگ کو نہ بھولے تھے جس میں ابو سفیان نے 10,000 جانبازوں کے ساتھ ان کا سخت محاصرہ کر لیا تھا۔ نیز اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان جانبازوں کے ساتھ مدینہ میں داخل ہو کر تمام مسلمانوں کو فنا کر دے گا۔ مسلمانوں کو ابھی تک یہ خوفناک جنگ بھولی نہ تھی جس پر ابھی 6 ماہ کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ اگر ابو سفیان اس جنگ میں کامیاب ہو جاتا تو مسلمان تباہ ہو کر رہ جاتے، اس لیے یہ ایک بدیہی بات تھی کہ مسلمان ان مشرکین پر حملہ کرنے کے موقع کی طاق میں رہتے جنہوں نے ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اتنی عظیم کوشش کی تھی۔ اس لیے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے فوجی انٹیلیجنس کے شعبے نے یہ اطلاع دی کہ دشمن کا قافلہ شام کی طرف سے مکہ کو واپس آ رہا ہے اور وہ حجازی علاقے سے گزرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 170 سواروں کا ایک دستہ تیار کیا اور اس کی قیادت اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کی اور انہیں اس قافلے سے الجھنے اور اس پر غالب آنے کا مکلف کیا، کیونکہ یہ جنگ کرنے والے دشمن کے اموال کا ایک حصہ تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کے ساتھ مدینہ سے مارچ کیا، یہاں تک کہ آپ عیس کے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں پر قریشی قافلے سے آپ کی مڈ بھیڑ ہوئی اور آپ کے جوان اس قافلے پر غالب آ گئے اور انہوں نے سب لوگوں کو تمام چیزوں سمیت قیدی بنا لیا۔ کسی مورخ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ قافلے کے لیڈروں نے کس قسم کی مزاحمت کی ہو، بلکہ کسی نے یہ اشارہ بھی نہیں کیا کہ اس قافلے پر قابو پاتے وقت، جس میں مشہور قریشی تاجر صفوان بن امیہ کی چاندی کی بہت بڑی مقدار تھی، کسی قسم کی جنگ ہوئی ہو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ قافلہ اور قریشی قیدیوں کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ دختر رسول اور ان کا قیدی خامند ابو العاص بن ربیع بن امیہ بن عبد شمس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی
حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے خامند بھی قافلے کے ان قیدیوں میں شامل تھے جنہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کے دستے نے گرفتار کیا تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب ابو العاص بن ربیع قیدیوں کے ساتھ مدینہ پہنچے تو انہوں نے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے پناہ طلب کی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، جو کچھ میں نے سنا ہے کیا تم نے بھی سنا ہے؟ یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے اعلان کو کہ میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے۔ لوگوں نے جواب دیا ہاں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مجھے اس بات کے متعلق کچھ علم نہیں۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اجازت دیتے ہوئے فرمایا، جسے تو نے پناہ دی ہے اسے ہم نے بھی پناہ دے دی ہے۔ اموال کی واپسی اور قیدیوں کی رہائی۔ مورخین اور اہل حدیث کے اسلوب کلام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو العاص بن ربیع اس قافلے کا لیڈر تھا جس پر حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کے سریہ نے غلبہ حاصل کیا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے خامند کو باوجود مشرک ہونے کے پناہ دی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ آپ ابو العاص کو وہ چیزیں واپس کر دیں جو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے سریہ نے قافلے والوں سے حاصل کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اس بات کا جواب دیا، مگر آپ نے سب سے پہلے زید بن حارثہ اور ان کے سریہ کے جوانوں کو بلا کر ان کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے انہیں فرمایا، آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ یہ شخص ابو العاص ہمارا آدمی ہے، تم نے اس کے مال کو حاصل کیا ہے، اگر تم احسان کرو اور اس کا مال اسے واپس کر دو تو ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں، اور اگر تم مال واپس کرنے سے انکار کرو تو وہ اللہ کی غنیمت ہے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے اور تم اس کے سب سے زیادہ حقدار ہو۔ تو سب نے اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہم اس کا مال اسے واپس کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تمام اموال اسے واپس کر دیے، جن میں وہ اموال بھی تھے جو کفار مکہ نے شام سے سامان خریدنے کے لیے ابو العاص کو بطور امانت دیے تھے اور جنہیں اونٹ اٹھا کر لیے آ رہے تھے کہ وہ سامان سمیت حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کے سریہ کے قبضے میں آ گئے تھے۔ اسی طرح سریہ کے جوانوں نے قافلے کے تمام قیدیوں کے اونٹوں کے آزاد کر دینے پر بھی اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ بعض لوگوں نے ابو العاص سے اونٹ اور کفار مکہ کے اموال واپس کرنے کے بعد کہا، اے ابو العاص، تو قریش کا ایک بڑا آدمی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امزاد بھی ہے، کیونکہ ابو العاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے دادا عبد المطلب میں جا کر مل جاتا ہے۔ تجھے مسلمان ہونے میں کیا ہے؟ اس طرح تو اہل مکہ کے ان اموال سے جو تیرے ساتھ ہیں غنیمت حاصل کرے گا، کیونکہ وہ کفار مشرک ہیں۔ تو ابو العاص نے جواب دیا، تم نے مجھے بہت بری بات کا حکم دیا ہے کہ میں اپنے دین کا آغاز خیانت سے کروں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وہ اسلام کو دل میں چھپا کر قافلے کے ساتھ اہل مکہ کی طرف گیا اور ہر حقدار کو اس کا حق دیا۔ پھر کھڑے ہو کر اہل مکہ سے کہا، اے اہل مکہ، کیا تم میں سے ایسا آدمی باقی رہ گیا ہے جس نے مال نہ لیا ہو؟ کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے؟ اہل مکہ نے جواب دیا، ہاں، اللہ تجھے جزائے خیر دے، ہم نے تجھے وعدہ وفا کرنے والا اور شریف آدمی پایا ہے۔ وہاں پر ان کے روبرو اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ خدا کی قسم مجھے مدینہ میں قبول اسلام سے کوئی چیز مانے نہ تھی، مگر مجھے خوف تھا کہ تم لوگ یہ خیال کرو گے کہ میں نے تمہارے اموال کھانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ مگر
پھر وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نکاح اول کے ساتھ ہی ابو العاص کے گھر بھیج دیا۔ الطرف کا حملہ جمادی الآخرہ سن 5 ہجری۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ 15 جوانوں کی ایک گشتی پارٹی کے ساتھ دیار بنی صلبہ کی جانب گئے۔ یہ غطفان کے وہ لوگ تھے جنہوں نے غزوہ احزاب میں مدینہ پر چڑھائی کرنے میں شرکت کی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی گشتی پارٹی الطرف کے علاقے میں پہنچ گئی، جہاں بنی صلبہ کی فروگاہیں تھیں جو مدینہ سے 33 میل کے فاصلے پر تھیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے جوانوں کا بنی صلبہ کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، کیونکہ جب ان اعراب کو صرف اتنا ہی پتہ چلا کہ ایک مسلح گشتی پارٹی ان کے گھروں کی طرف آ رہی ہے تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اور ان کے جوانوں نے اس قبیلے کے 20 اونٹ بطور غنیمت قبضے میں کر لیے اور 4 راتوں کی غیر حاضری کے بعد انہیں ساتھ لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس مسلح گشتی پارٹی کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ بت پرست اعراب کو خوفزدہ کیا جائے اور ہمیشہ انہیں ایسے خوف کی حالت میں رکھا جائے کہ وہ مدینہ سے جنگ کرنے کے متعلق سوچ بھی نہ سکے، جیسا کہ وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ اور عملاً اس گشتی پارٹی نے اپنے مقاصد کو باوجود جوانوں کی قلت کے پورا کر دیا اور ان کے سامنے سے پورا قبیلہ بھاگ گیا، جس کے جوانوں کی تعداد 1000 سے متجاوز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل فوجی گشتی پارٹیاں بھیجیں۔ یہ بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاست میں شامل تھی، جو ایک کامیاب لیڈر بھی تھے۔ قدیم مورخین کے عرف میں آپ کی گشتی پارٹیوں کا نام سرایا تھا، جو مسلسل بت پرست دشمن قبائل کی جاسوسی کرتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا اور آسمان تک اس کی حکومت کی عمارت کو بلند کر دیا۔ حسمہ پر حملہ جمادی الآخرہ سن 5 ہجری۔ وادی القرا کے پیچھے حسمہ کے علاقے میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے قبیلہ جزام کی گوشمالی کے لیے، جس کی فروگاہیں اس علاقے کے قریب ہیں، ایک فوجی دستے کے ساتھ حملہ کیا۔ اس تادیبی حملے کا باعث یہ بات ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال دحیہ بن خلیفہ کلبی کو ایک خط دے کر قیصر کی طرف بھیجا، جس میں اسے دعوت اسلام دی گئی تھی۔ قیصر نے دحیہ کلبی کی عزت افزائی کی اور اسے اپنے ہاں آنے کی اجازت دی۔ دحیہ شام سے مدینہ کی طرف واپس آتے ہوئے جب حسمہ کے علاقے میں پہنچا، جو جزیرہ عرب کی شمالی مغربی حدود پر واقع ہے، تو اس پر الحنید بن عارض اور اس کے بیٹے عارض نے جزام کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا اور اس کا راستہ روک کر سب کچھ لوٹ لیا اور سوائے ایک بوسیدہ کپڑے کے اس کے جسم پر کوئی چیز نہ رہنے دی۔ جب بنی الضبیب کو، جو قبیلہ جزام سے مسلمان ہو چکے تھے، الحنید اور اس کے بیٹے کے اس فعل کے متعلق اطلاع ملی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی سے روا رکھا تھا، تو انہوں نے جلدی سے بزور قوت سب کچھ واپس لے کر دحیہ کلبی کو واپس کر دیا۔ دحیہ چلتے چلتے مدینہ پہنچ گئے اور انہوں نے النہید بن عارض اور اس کی رہزن پارٹی کی کارروائی کے متعلق حضور علیہ السلام کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 500 جوانوں کے ایک فوجی دستے کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تاکہ وہ دحیہ کلبی کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے گھروں میں گھس جائیں اور ان کی تعذیب کے لیے ان پر غارت گری کریں اور ان کو لوگوں کے لیے سامان عبرت بنا دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستے کی قیادت اپنے غلام زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کو عطا فرمائی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس دستے کے جوانوں کے ساتھ شمال کی طرف مارچ کیا اور خود دحیہ کلبی بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ رات کو چلتے اور دن کو چھپ رہتے تاکہ دشمن کو اس دستے کے متعلق پتہ نہ چل سکے۔ آپ کا رہنما بنی عدرہ کا ایک آدمی تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ مسلسل اپنے دستے کے ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے صبح کے دھندلکے میں ان پر اچانک حملہ کیا اور غارت گری کی۔ آپ کے دستے کے جوانوں نے انہیں ہر جانب سے گھیر لیا اور ان کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا، جس میں النہید اور اس کا بیٹا عارض بھی شامل تھے۔
پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ اور آپ کے جوانوں نے النہید کے قوم کے مویشیوں، اونٹوں، عورتوں اور بچوں کو قبضے میں لیا۔ انہوں نے 1000 اونٹوں اور 5000 بکریوں کو پکڑ لیا اور 100 عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا۔ حسمہ، یاقوت کہتا ہے کہ صحرائے شام کا ایک علاقہ ہے، اس کے اور وادی قرا کے درمیان پہاڑی اور باقی میدانی علاقہ ہے، اور اس کی ایک جانب بنی اسرائیل کا تیا ہے جو ایلا کے ساتھ ملتا ہے۔ بنی عذرا کے علاقے کے درمیان کا پہاڑی علاقہ تیا کہلاتا ہے جو سب کا سب حسمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسمہ خلیج عقبہ میں سینا تک کا علاقہ ہے۔ یاقوت کہتا ہے کہ اہل تبوک حسمہ کے پہاڑ کو اپنی مغربی جانب میں سمجھتے ہیں۔ حسمہ اچھا علاقہ ہے جو کھجوروں سے اٹا پڑا ہے۔ اس کی کھجوریں پہاڑوں پر آسمان کے وسط تک پہنچی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ وہ پہاڑ آسمان سے مقابلہ کرتے ہیں اور ہموار پہلو والے ہیں۔ ان کی بلندی کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اور نہ ان پر کوئی چڑھ سکتا ہے۔ وہاں ہمیشہ غبار سا چھایا رہتا ہے، اس لیے اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے۔ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ سب سے پہلے یہ معرکہ خندق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے۔ نہایت خوبصورت تھے اور ان کی خوبصورتی ضرب المثل تھی۔ اہل حدیث کے بیان کے مطابق جبرائیل علیہ السلام ان کی صورت میں وحی لے کر نازل ہوتے تھے۔ بڑے صاحب الرائے اور شجاع تھے اور شاہ روم ہرقل کی طرف حضور علیہ السلام کے ایلچی بن کر گئے تھے۔ دحیہ معرکہ یرموک میں حاضر ہوئے اور ایک دستے کے سالار تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت تک زندہ رہے اور دمشق کے قریب المزہ میں سکونت اختیار کی۔ جہاں تک قحطانی قبیلے کی بات ہے تو قضاء میں سے ایک عظیم قبیلہ ہے۔ پھر عذرا سے بہت سے قبیلے متفرع ہوتے ہیں اور وہ بنو عذرا بن سعد بن حزیم بن زید بن لیث بن سعد بن اسلم بن انحافی بن قضاء ہیں۔ بنو عذرا شدت عشق کی وجہ سے مشہور ہے۔ مرہ بن سعید بن عقبہ نے اس قبیلے کے ایک اعرابی سے، جسے وہ جانتے نہ تھے، پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایسی قوم سے ہوں جب وہ عاشق ہوتے ہیں تو مر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، رب کعبہ کی قسم تو عذری ہے۔ پھر انہوں نے اعرابی سے پوچھا، آپ لوگوں کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، ہماری عورتیں خوبصورت ہیں اور ہمارے مرد عفیف ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے بنی الضبیب کا احتجاج۔ جب بنو الضبیب کو جو جزام میں سے مسلمان ہو چکے تھے، حضرت زید رضی اللہ عنہ اور آپ کے جوانوں کی اس کارروائی کا علم ہوا جو انہوں نے ان کی قوم کے ساتھ کی تھی، تو ان کا ایک لیڈر دستے کے سالار حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس احتجاج کرتا ہوا آیا کہ وہ مسلمان ہیں اور وہ بنی الضبیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے بزور قوت النہید اور اس کی پارٹی سے چھینا ہوا سارا سامان لے کر دحیہ کلبی کو واپس کیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس لیڈر سے اس کے اسلام کے متعلق یقین حاصل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مطالبہ کیا۔ اس نے سورہ فاتحہ سنا دی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ دستے کے سالار حضرت زید رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ غنیمت میں حاصل کیا ہوا مال اور اسیر مردوں، عورتوں اور بچوں کو واپس نہیں کریں گے۔ انہوں نے قیدیوں اور غنائم کے ساتھ جنوب کی جانب مدینہ کی طرف مسلسل اپنا سفر جاری رکھا۔ زید بن رفاعہ کا حضور علیہ السلام کی خدمت میں احتجاج کرنا۔ قبیلہ جزام کا ایک لیڈر زید بن رفاعہ بڑی سرت کے ساتھ اپنی قوم کی ایک جماعت کے ہمراہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے چل پڑا۔ اس نے ملاقات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حسمہ کے علاقوں پر حضرت زید کی غارت گری پر احتجاج کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پر حلال کو حرام نہ کیجیے اور نہ حرام کو ہمارے لیے حلال کیجیے۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں وہ خط پیش کیا جو اس نے آنے سے پیشتر قبول اسلام کے وقت آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو لکھا تھا، قیدیوں اور غنائم کو واپس کرنے کا حکم۔ اس موقع پر روئے زمین کے عہد وفا کرنے والوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ سادات جزام کو جو آپ کے پاس احتجاج کرتے ہوئے آئے ہیں وہ سب غنائم اور قیدی واپس کیے جائیں جنہیں ابن حارثہ کے فوجی دستے نے قبضے میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اسی پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ آپ نے جزامی وفد کے ساتھ ان مقتولوں کے بارے میں بھی گفتگو کی
جو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے دستے کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔